بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام. دیکھیے آج یہ جو موضوع ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب سے TTP سے معاہدہ ختم ہوا ہے تو پاکستان نے کوئی تیاری نہیں کی ہے. اور اس وقت آج جو ہے 3 واقعات ہوئے ہیں آج اور کل کے درمیان میں. ایک تو کیچ میں ہوا ہے جو بلوچستان کا حصہ ہے، اور اس کیچ میں 10 ہمارے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا ایک آدمی ہلاک ہو گیا اور 3 گرفتار ہوئے ہیں. لیکن یہ اگر ریشیو وائز بھی دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے 10 آدمی شہید ہوئے تو ان کے 20 ہونے چاہیے تھے. وہ بھی ہماری اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ الرٹ نہیں ہیں اور وہ موقع کی طاق میں رہتے ہیں اور آپ حملہ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ جو کچھ بھی وہاں کا کمانڈر ہے ان کو حالت یعنی تیاری میں رکھنا چاہیے اپنے فورسز کو کہ بھئی اس وقت کوئی حالت جنگ ہے تو جب یہ لوگ جیسے بھی ان کو نظر آئیں ویسے ہی ان کو شوٹ کریں، یعنی انتظار نہیں کریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ پر آ کر حملہ آپ پر بم پھینک دیں اور آپ پھر بعد میں ان کے پیچھے مارتے پھریں. تو یہ تو ایک لکیر کا فقیر کی بات ہو گئی. یہ کوئی آفینسو جنگ نہیں ہوئی ہے، آپ تو ڈیفینسو سے بھی کم لیول پہ جنگ کر رہے ہیں. اب میں تو وہ عمر کے لحاظ سے میں نے یہ تو نہیں ہے کہ میں نے فوجی ماہر ہوں اس بات کا، لیکن بہرحال عمر کے لحاظ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے. تو یہ جو کمانڈر حضرات ہیں یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. جو بھی بلوچستان کا کمانڈر ہے، جو بھی FC کا کمانڈر ہے، وہ پوری ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اور یہ جو دوسرا واقعہ جو ہوا ہے وہ میران شار میں ہوا ہے، وہاں پر IED کا دھماکہ ہوا. یہ ایک ذرا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال دیکھیے اس وقت بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی بھی ملک سے بھی IED کا جو اپنی ہر گاڑی کے اندر یعنی آدمی کی جو جتنی آپ خرچ کرتے ہیں ایک آدمی کی ایک تربیت میں، اس سے کم قیمت پر وہ آپ کو ایک آلہ مل جاتا ہے جس میں وہ IED پھٹے گی نہیں جب وہ گاڑی وہاں سے گزرے گی. اور جب وہ پھٹے گی، جب وہ یہ روس سے تو مل جاتا ہے، وہ ان ہر گاڑی میں لگا دے جو میران شاہ میں یا بلوچستان میں کام کر رہی ہیں تو وہ IED پھٹے گی نہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ 10-20 ہزار منگا لیں، 10-20 ہزار گاڑی میں جو وہاں کام کر رہی ہیں اس میں لگا دیں تو IED پھٹے گی نہیں. ایک آدمی اگر بچ جائے گا تو آپ کے جو بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ آپ کا بچ جائے گا. تو اب IED جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دبا دیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو IED کو جب وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو وہ پھٹنے نہیں دیتی، جب وہ بعد میں پھٹتی ہے جب وہ گاڑی وہاں سے گزر جاتی ہے. تو اب یہ کام بھی غلط ہو رہا ہے کہ اچھا تیسرا واقعہ جو ہو گیا وہ آپ کا سوئی میں ہو گیا. وہاں بارود سنگھ لگائی تھی اور آپ وہاں پر 3 افراد جہاں باغ ہوئے ہیں. اب ملا لیں 3 اور 1 4 اور 10 14 آدمی آپ کے شہید ہو گئے ہیں جو کتنے کام کے آدمی تھے. اور آپ نے جوابی کارروائی یہ کی ہے کہ صرف 1 آدمی کو ہلاک کیا اور 3 گرفتار کیے ہیں. تو یہ کیا آپ کے کوئی آپ کی نہ کوالٹی اچھی ہے نہ کوانٹٹی اچھی ہے. تو کسی بھی طرح سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیف آف آرمی صاحب کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کام ذمہ داری کمانڈر کی ہے کہ اس کے آدمی کیسے شہید ہو رہے ہیں جبکہ آپ حالت جنگ کے اندر ہیں. اور یہ FC کا جو چیف ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جب تک کہ آپ کے یہاں یہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میجر جنرل بن جاتا ہے تو بس اس کے بعد میں آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ اتنے آدمی شہید ہو رہے ہیں تو اس کی کمانڈ کے اندر آدمی کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ جب اتنی بات ہو گئی تو ہر دفعہ کیچ میں ہو جاتا ہے، ہر دفعہ آپ سبی میں ہو جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقے ایسے ہیں تو وہاں پر آپ نے سیکورٹی بڑھائیں، اپنا انٹیلیجنس کا نظام بنائیں یا وہاں پیسے بنائیں. 2 ہی کام وہاں پر FC کے بارے میں مشہور ہیں کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے FC پیسے بناتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر بندے کی زبان پہ یہ لفظ ہے. تو آپ کو مہربانی کریں، جہاں انسانوں کی زندگی کا معاملہ، ہمارے بچے ہیں جو آپ روز شہید ہو رہے ہیں اور وہاں پر صرف سامان کے ادھر ادھر کرنے کے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ کو یعنی اگر کوئی مرے تو اس میں چیف آف آرمی صاحب کو ہر آدمی پر ایکشن لینا چاہیے اور اس کا جو کمانڈر ہے وہ سب سے پہلے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. جو بھی اس کا جو FC کا جو ہے انسپکٹر جنرل ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں، جو بھی کوئی ہو. مجھے نہیں معلوم کون ہے، لیکن اگر یہ جو FC کے 10 اہلکار اگر شہید ہو جائیں، شرم کی بات ہے. حیا کریں آپ. یعنی اتنے بڑی تعداد میں آپ کے آدمی شہید ہو جانے کے بعد میں وہ FC کا کمانڈر رہنے کے قابل ہے. تو
اب دوسری بات جو ہے، اب جو دوسری سوئی کے اندر بھی دیکھ لیں بارودی سرنگ بچھا دی کسی نے. اس میں تو سرفراز بگٹی کے کزن بھی شامل تھے. بھائی معلوم ہے بھائی، میں نے بگٹی کا علاقہ، سوئی کا علاقہ سارا دیکھا ہے، کیونکہ جب میں 2004 میں بگٹی کا علاقہ دے گیا تھا تو میں اس میں گیسٹ ہاؤس میں اس کے رہ کے آیا ہوں، اس کے سوئی کے گیسٹ ہاؤس میں. جی. تو میں سوئی کے سارے علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، میں نے اس سارے روڈ کو دیکھا ہوا ہے. بگٹی سے میں 4 گھنٹے کی میری ملاقات ہوئی ہے، اور بگٹی میرا دوست بن گیا تھا بعد میں. میں نے اکبر بگٹی کی بات کر رہا ہوں، سرفراز بگٹی تو خیر ایک بچہ ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بات جو ہے، یہ بات آسان نہیں ہے کہنا کہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب 10 آدمی شہید ہو جائیں تو آئی جی کیا، وہاں پر آئی جی کیا کر رہا ہے، انسپیکٹر جنرل کیا کر رہا ہے؟ وہ یہاں پر بیٹھ کر وہاں پر میں نے پہلے بھی ایک کیس ہو چکا ہے کہ وہ وہاں پر اس کا بیٹا گاڑی چلاتے ہوئے کسی آدمی کو مار دیا تھا، اس پہ تو ایکشن لیا تھا. پھر میں کہوں گا تو پھر بعد آگے راہیل شریف کا نام لیتے ہیں، ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. بھائی راہیل شریف کا پھر نقش قدم پہ چلو، اس نے دہشت گردی ختم کی تھی، آپ بھی کرو نا. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ روز سے روز کا یہی واقعہ ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ ایک آدمی شہید ہو گیا، 2 شہید ہو گئے، 3 ہو گئے. آپ 2 روز میں 3 واقعات ہو گئے آپ، اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. اور میں دیکھا وہاں پر ایک میجر جو ہے وہ بڑا کمانڈر ان چیف بنا پھرتا ہے وہاں پر. یعنی دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب بلوچستان کے اندر. تو یہ میں نے دیکھا. میں میران شاہ تو گیا نہیں ہوں، مجھے وہاں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ میری تو آنکھیں ایسی ہی میں دیکھتی پہچان لیتا ہوں کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر یہ اپنے روب جمائے پھرتا ہے. ایک میجر صاحب بڑی 68 سال پھر رہا ہے، اس علاقے کا وہ بادشاہ مانا جاتا ہے. اس کے بعد جانا اس کا مطلب یہ ہے کسی بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ دربار کے اندر جا رہے ہیں، آپ اس کو اجازت لے کے جائیں صاحب ایک میجر صاحب کے پاس. بھائی کمال کرتی بات کرتے ہو، اور آدمی سے آپ سے سمجھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کے یہاں 10 آدمی آپ کے شہید ہو رہے ہیں. ایسے انسپیکٹر جنرل، ایف سی کا انسپیکٹر جنرل کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی اپنے بچوں اپنے فوجیوں کی حفاظت نہ کر سکے اپنی سرزمین پر، وہ بھی. جی. تو اب اس کے بعد میں چیف سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی پلیز اس پر ایکشن لیں، سیدھا جائیں انسپیکٹر جنرل پر. جب تک کہ وہ نہیں جائیں گے آپ، وہ یہ کام یہ لوگ الرٹ نہیں ہوں گے. جی آج اگلے موضوع کی طرف. جی آئیے. بلدیاتی قانون میں رد و بدل کے وعدے ہو گئے. دیکھیے زین صاحب، یہ دھوکہ دے رہا. ناصر شاہ نے 20 دفعہ دھوکے دیے ہیں. اگر 20 کا لفظ زیادہ ہے تو میں اسے کم کر دیتا ہوں. جی. تو میں نے بسوں کے معاملے میں جھوٹ بولا. جی. پانی کے معاملے میں جھوٹ بولا، اور ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. اب بتائیے کہ یہ لوگ بھی تھک گئے تھے بیچارے. اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں یہ لوگ، جماعت اسلامی والے، اور کوئی دہشت گردی نہیں کرتے ہیں. جی. کوئی فساد نہیں کرتے ہیں، یہ اپنا ریکارڈ کرتے ہیں. ہم نے اب ان سے اس دفعہ کوئی پروگرام میں ان کو نہیں لیا ہم نے، لیکن ان کے بھی دماغ تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہیں، مزاج بگڑے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں کیا ضرورت پڑی بھائی؟ ہم آپ کے مزاج بگڑے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ اگر حافظ نعیم صاحب آپ نے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں تو بھائی ہم ان سے بڑے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اگر آپ ٹی وی پہ اگر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نہیں آ رہے ہیں تو نہیں آؤ، پھر آپ کو اپنے مزے کرو. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ لیکن بہرحال دے آر گڈ پیپل. ہم تو ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں ان کو. جی. اور قربانی تک ان سے کراتے ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان سے جو وعدہ کیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ وعدے پورے ہوں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ریکارڈ اچھا نہیں ہے. ریکارڈ ان کا بالکل اچھا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسمبلی نے پاس نہیں کیا، ہم کیا کریں؟ تو یہ آپ کو پریشر بلڈ رکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، آپ نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ وہ سارے چوک پوائنٹ جو تھے، سارے جو کراچی سے نکلنے کے پوائنٹ تھے، وہ سارے آپ نے دھمکی دی تھی کہ وہ ہم کلوز کر دیں گے. جی. اس سے ڈرے یہ لوگ نا، ورنہ تو یہ آپ کو سے معاہدہ نہیں کرتے. وہ دھمکی تو ان کی احتجاجی ریلی میں بھی دی گئی تھی. نہیں دیکھیے بھائی صاحب، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ایم کیو ایم پی ہے نا، جو پاکستان ایم کیو ایم ہے، جی، یہ اس درخت کے آخری ہرے پتے ہیں جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. جی صاحب، یہ کوئی اب جماعت نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ان کے آدمی بھاگے ہیں، ان کے ایم اے نے کس طرح سے ایم پی او کو پٹائی کی ہے. چھوٹے بھائی ہیں، یعنی اورنگی کا چھوٹ بھائی ہے صداقت، اس کو آپ نے ایم پی بنا دیا. جو دوسرا آدمی ہے وہ پڑھا لکھا، وہ آدمی جو پہلے سے غائب ہو گیا، دوسرا ایم پی ہے. بہرحال آپ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اتنے اشان فراموش ہیں یہ ایم کیو کے لوگ. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جی. نمبر 1، سب سے پہلے میں نے ضیاء الحق سے کہہ کر اس کو
الطاف حسین کو رہا کروایا جب ٹھٹا کے قریب یہ گرفتار ہوا تھا. جی. نمبر تو میں آپ سے کہتا ہوں یہ عامر خان کو دیکھو. عامر خان کی مدد میں نے کی جب یہ راولپنڈی میں بیٹھا تھا. جنرل آصف نواز صاحب سے کہہ کر میں نے اس کو مدد کرائی اور آج اس کا دیکھو دماغ کا کتنا ٹیڑھا پن ہے. احسان فراموش آدمی ہے. تیسرا آدمی آفاق احمد کو دیکھیں. اب اسی نقشے قدم پہ چل رہا ہے آفاق احمد جس نقشے پہ الطاف حسین کا سب سے پہلا کام کیا اس نے پٹھانوں سے کہا کہ چائے مت پیو. کیوں نہیں پیے بھائی؟ جواب اس نے اچھا دیا اپنے حافظ نعیم نے کہ بھائی ہم پیئیں گے جس کا روکنا روک لیں. بھائی پٹھان ہمارا حصہ ہے. اور ہم نے جب مہاجر رابطہ کونسل نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جو آدمی بھی یہاں پہ آیا جب گلگت سے آیا یا وہ خیبر پختونخوا سے آیا سب مہاجر ہیں. بس یہ ان کی تاریخ تو یہ تھی نہیں کہ جو صرف انڈیا سے آیا وہی مہاجر ہے. ہم نے کہا نہیں یہ سب جو کراچی میں آ گیا سب مہاجر. تو پٹھانوں کو ہم کیسے نکال سکتے؟ دے آر پارٹ آف اس. تو آپ اپنے حیدرآباد میں جا کے یہ عاطف کرتا ہے. یعنی وہ اس کا احسان یہ ہمارا احسان یہ ہے کہ اس کو بٹھایا میں نے وہاں پر. یعنی جو آفاق احمد کو جب در بر کے ٹھوکر کھاتے پھر رہے تھے مائسائی کے کہنے پر آئے اور پھر قتل عام کیا یہاں پر اپنے اس میں. جی. لیکن اس کے باوجود بھی اور پھر بھی اب بھی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ بنیادی طور پر جو بات آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے. کراچی سب کا ہے. بالکل یہ غلط باتیں آپ نہیں کریں. بالکل یہ باتیں آپ کر رہے ہیں مجھے بریک لے. ابھی احسان تو ابھی برا نہیں ہو رہا. ابھی کشور زورہ تو رہ گئی نا. جی. کشور زورہ پہ جب حملہ ہوا جب اس کو پڑھا تو کشور زورہ بیٹھی ہوئی تھی باہر میں نے اس کے بچے کو بچایا اور وہ بھی احسان نہیں مانتی ہے. سب احسان فراموش لوگ ہیں یہ لوگ سب ایک مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ایک ویڈیو کلپ وہ دکھاتے ہیں جو وعدہ کر رہے تھے ناصر شاہ صاحب وہ پڑھ کے سنا رہے تھے. وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بریک پہ جاتے ہیں. ای ایف سی کی تشکیل اجلاس اور ایوارڈ کا اعلان کر دیا جائے. منتخب میئر یا چیئرمین کمیشن کے ممبر ہوں گے. نیز اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ مقامی حکومتوں کے ایوارڈ ہسٹوریکل حصے داری کی بنیاد پر ہوں گے. پی ایف سی کے تحت آبٹرائی ضلع ٹیکس کے ایوز جی ایس ٹی کا جو حصہ 1999 میں طے کیا گیا تھا اسی تناسب سے اب بھی دیا جائے گا. پی ایف سی کے تحت صوبائی حکومت جمع شدہ موٹر وہیکل ٹیکس میں سے متعلقہ مقامی حکومتوں کو اس کا حصہ ادا کرے گی. پی ایف سی کے تحت صوبائی حکومت کی جانب سے یو سیز کو رواں ماہانہ سالانہ اخراجات کے لیے فنڈز کی فراہمی آبادی کی بنیاد پر ہوگی. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب یہ کلپ تو دکھائی ہم نے ناصر شاہ صاحب. میں آپ سے ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے زمانہ بدل گیا ہے. یہ جو فلسفہ تھا مہاجرازم کا وہ میں نے اینٹی جی ایس این کے دیا تھا. جی. میں نے دیا تھا الطاف حسین نہیں دیا تھا. اس کو MI6 نے پک کر لیا. راہ نے پک کر لیا. پھر آئیسائی نے پک کر لیا. اس کو کہا کہ ہم ڈبل ایجنٹ بنا رہے ہیں ان کو الطاف حسین کو. یہ مجھ سے خود ڈی جی آئیسائی نے کہا حمید گل نے جنرل حمید گل نے. اچھا اب جب میں نے ان سے کنوینس کر لیا تو اس پر انہوں نے مجھے یہ بات کہی. اب ظاہر ہے کہ جب میں ایک زمانے میں آرٹیکل لکھتا تھا تو مجھے نیر علوی صاحب ایک ہے پہلے نوائب وقت میں تھے پھر بعد میں حریت کے وہ بن گئے اور پھر انہوں نے ایکسپریس کے بھی بنے جنہوں نے ایکسپریس کو بنایا سارا ایکسپریس اخبار کو بنایا. انہوں نے قابل آدمی تھا. وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بھائی تم جو مضمون لکھتے ہو تو سارے راز ہی کھول دیتے ہو تم اور وہ دوسرے لوگ اس کو جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں وہ فالو کرتے ہیں. تو اب میں کوئی اس قسم کے آرٹیکل نہیں لکھتا جو کہ ان کو ہدایت ملے. اب ان کے پاس نہ کوئی مفکر ہے نہ ان کے پاس کوئی تھنکر ہے. مفکر بڑا ہوتا ہے تھنکر ذرا چھوٹے موٹے مقام کا ٹیکنیکل لیول پہ آدمی ہوتا ہے. نہ ان کے پاس کوئی. آپ بتائیے کہ ان حالات میں جن حالات کے اس وقت ہیں کہ پولیس ان کی ہے انتظامیہ ان کی ہے اور سارا نظام ان کے پاس ہے. یعنی خود یعنی جو ادارے ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ سند السوائل کا جو ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا. آپ کو بالکل فارغ کر دیا ہے. آپ کو اس میں ایک نئے اسٹڈی کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں اور ہمارے پاس ہے تو ہم دیں گے نہیں آپ کو. مفت میں آپ پہلے تو ہم نے دیتے رہے گا آپ کو بھائی محبت میں دے دی ہم نے کہ بھائی چلو بھائی خیال ہے. لیکن آپ لوگ اتنے نقلچی لوگ ہو اور احسان فراموش ہو کہ تمہیں دینا نہیں چاہیے. اور اب ہم دیں گے نہیں. جاؤ جو بھی کرنا ہے آپ مرو
اس لیے کہ اب تمہارا وقت یہ ہے کہ جیسے تمہاری بھاگے ہو جس طرح سے تم، یعنی کشور باجی صاحبہ کا یہ حال تھا کہ صاحب وہ بھی اسکوٹر پہ بھاگی ہیں، اور یعنی ہماری مشکور نہیں ہوئی کبھی، جب ہم نے اس کو بچایا، میں نے فوج کو کرنل صاحب کو ان کے سامنے لا کر ان سے معذرت کروائی. اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہماری آسان مند نہیں ہوئی. غلام اسی کی بنے گی جس کی جو الطاف حسین کی، اس کے جا کے غلام بن گئی اور ابھی تک غلام بنی پھر رہی ہے. لیکن بھائی آپ لوگوں نے بڑے عیش کیے ہیں نا، آپ ایم این اے بنے ہیں، آپ ایم پی اے بنے ہیں، وزیر بنے ہیں، آپ میئر بنے ہیں، آپ ڈنڈے بھی کھاؤ تھوڑے سے. ابھی تمہیں ملے گا، کیونکہ ابھی وہ تو تمہیں بنے بنائی چیز مل گئی. کسی آدمی کا فلسفہ کا تم لوٹ کے لے گئے، چلو ابھی تمہیں اس کا سزا تو ملے گی نا. اب تو ان کے پاس نہیں، خود ان کا جو کشور زہرہ کا جو استاد تھا اختر رضوی صاحب، وہ کہا کرتا تھا جو قوم اپنے دانشوروں کی عزت نہیں کرتی وہ تو اس کا تو یہی حال ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. تو اب اختر رضوی تو موجود نہیں ہے، تو کوئی اور دانشور تو ہے نا. خالد مقبول صاحب خود دانشور ہیں. خالد مقبول تو کہہ رہے تھے کہ مان جائے. دیکھیے خالد مقبول پر تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن خالد مقبول کے ماموں کے پر ہمارا احسان ہے، شمیم صدیقی پر. اس کو میں نے بچایا، وہ خود نے اطراف میں گرفتاری سے بچایا، اس نے بسیں جلا دی تھی. ایک مطلب ہے فساد ان کے اندر ہے، ان کی جڑوں کے اندر فساد موجود. وہ فرما رہے تھے کہ کراچی کے داخلی راستوں سے داخل نہیں ہونے دیں گے. اب داخلی راستے تو حیدرآباد نہیں جا سکے گا. داخلی راستے کی سچویشن تو دیکھو وہاں آپ ہیں کہ نہیں. آپ سارے داخلی راستے میں کیا تو پٹھان بیٹھا ہے یا بلوچ بیٹھا ہے یا سندھی بیٹھا ہے. ادھر جاؤ تو سندھی بیٹھا ہے، ادھر جاؤ تو پٹھان بیٹھا ہے سراف گوٹ پہ، ادھر جاؤ تو بلوچ بیٹھا ہے. جو اگر سسی ٹول سے آتے ہیں تو وہاں، اور یہاں ہب پہ پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی آپ کے پاس آپ کو اپنا نظام رکھو، یعنی خود بھی دیکھنا چاہیے. اور آدمی پتہ ہے تمہیں 2000 آدمی تھے کل. وہ تو پھر کہا گیا سر کہ کوئی اور تنظیم جو ہے جس کو لندن کہہ دیتے ہیں، وہ انہوں نے ہائیجیک کر لیا اس احتجاج نہیں کو. آئی جائے تو پھر آپ کے بعد پھر آپ کی کہاں ہے؟ پھر لیڈرشپ کہاں رہی آپ کی؟ اب چھٹ بھائی یہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے، یہ چھوکرا جو میئر بن گیا تھا جی، جو بعد میں نے سب، مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب کانے ہیں، یہ سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام جاری ہے، وہ ان کو سزا دے گا. بالکل ملے گی، بالکل سزا پہ جا رہے ہیں، سزا کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. جی بریک سے پہلے جو ہم نے یعنی آپ کو بتا رہا ہوں زین صاحب کہ جب تک ان کو سزا نہیں مل جائے گی، ان کی موت واقع نہیں ہوگی. یہ ایک نظام ہے اللہ کا. بالکل سزا کے مرحلے سے گزریں گے ابھی. بالکل. اچھا، ہم نے ایک کلپ جو چلایا تھا ناصر شاہ صاحب کے جو وعدے ہیں، جی، تو خیر اگر یہ اسمبلی میں کہہ دیا گیا جی بھائی یہ قرآن حدیث تو ہے نہیں، تو وعدہ ان کے تاریخ تو یہ آپ پھر ابھی بات مکمل کر لوں. جی دیکھیے ان کے پاس ایک جاگیرداری نظام ہے جی، اور اس کا جو سب سے بڑا جو بڑا آدمی ہے وہ زرداری ہے جی. وہ پیسے کے زور پر تمام نظام چلا رہا ہے جی. اس کو ڈاکے مارنے ڈاکے سے شروع کام کیا اس نے کام شروع کیا بلیک منی لانڈرنگ ہے، نہیں ٹکٹ کی بلیک منی کا کام شروع کیا. اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے اس قسم کا. آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ کسی مردہ کو اٹھا کر آگے یہاں پہ کرتے، جو کہ اگر جو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ایک آدمی مر گیا آپ کا، تو آپ کی تو ہسٹری یہی ہے کہ آپ لاشوں پہ آپ سیاست کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یو آر جسٹ بوائز، اسکول کے بوائز بھی نہیں ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا. ایسی طاقتوں سے آپ ٹکرانے جا رہے ہو جہاں پر جو سیاسی طاقت بھی ہیں، جن کے پاس فوجی طاقت بھی ہے، جن کے پاس پولیس کی طاقت بھی ہے، جن کے پاس انتظامی طاقت بھی ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کھوکے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اور ماضی بھی داغدار ہے. اور ماضی بھی داغدار ہے آپ کے پاس. اور ہر آدمی کے پاس 10 کیسز پڑے ہوئے ہیں. کوئی آدمی ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس نے قتل نہیں کیا ہو. ویسے وزیر اعلیٰ صاحب پہنچ گئے تھے تعزیت کے لیے اور صداقت عباسی صاحب کی مزاج پرسی کے لیے. نہیں وہ چلو اس کو وہ بھی سیاست ہے جی. وہ جو انہیں آتی نہیں ہے، جو انہیں نہیں آتی ہے کہ بھائی آدمی اپنے لوگوں سے جا کر ادب سے ملے، وہ بھی نہیں آتی ہے. اب ایک زمانہ جب مصیبت آتی ہے، امین الحق صاحب کہہ رہے ہیں میرے سر پہ ہاتھ رکھے، میرے سر پہ ہاتھ رکھے تاکہ میرے پہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے. اب وزیر بن گئے تو اب ان کے دماغ آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں. ابھی بھائی یہ دھوپ چھاؤں ہے وزارت جو ہے جی. اور ہم نے ایسے بہت سے دیکھے، ہم تو خود نہیں بنتے. ہمیں تو کوئی بنانا چاہے تو ہم تو کہیں گے چلو ہم وزیر نہیں بنتے. میرے صاحب ایک اگلے موضوع پہ آ جائیں. یہ ایک اہم موضوع ہے فوجداری قوانین میں تبدیلی، لیکن وکلا برادری کا شکوہ یہ ہے کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی اور جلد بازی میں کام کیا گیا. اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں.
بھائی یہ صحیح ہے کہ منشیات پہ کے مقدمات پہ سزائے موت ختم کر دی ہے. اب بتائیے اب یہ تو ایک بڑی سزائے بات ہے. موت ختم کرنے اگر وہ سزائے موت دے آپ کے یہاں قانون تھا تو آپ مشاورت کریں گے نا ختم کرنے سے پہلے. نہیں, اور پھر اس کے بعد میں یہ کیا ہے کہ مشاورت بھی نہیں کی, اور پھر یہ کہ ریلوے کے قوانین بھی پاس کر دیے ہیں اور وہ اس میں بھی کر دیا ہے. یہ تو بڑی مطلب ہے یہ کہ مشاورت نہیں کرتا نا. یہ بھی آدمی, یہ بھی فارغ آدمی ہے جو آپ کا عمران خان جو ہے نا, آپ ہر وقت باتیں اپنے آپ کو شرم کرو. اب ریاست مدینہ سے آپ اپنے آپ کا موازنہ کرتے ہو, تمہیں حیا ہے یا نہیں ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہوئے تمہیں زبان تمہاری کو رک جانا چاہیے. ریاست مدینہ تو بہت بڑی بات ہے. میرے صاحب علماء کرام کیوں نہیں روکتے؟ بھائی علماء کرام کو مطلب ان کو اعتراض کرنا چاہیے نا کہ بھائی اس طرح کی باتیں نہیں کرو آپ. نہیں تو علماء کرام کو آپ کو کسی سے فتویٰ مانگنا پڑے گا کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, اس کو روکیں آپ. اس پہ کیا کہتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کے؟ ہم پوچھ لیتے ہیں ہمیں متقی صاحب سے, میرے صاحب ان کے بہت دوست بنے ہوئے ہیں آج کل عمران صاحب کے. مری میں 23 لوگ بد نظمی سے مر جائیں ہاں برف سے, اور پھر اس کے 2 دن بعد مدینہ ریاست مدینہ پہ لیکچر دینا ہے, سامنے لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ. نہیں تو اب ان کے پسندیدہ لوگ ہوں گے. بھائی دیکھیے یہاں پر کوئی بولتا نہیں ہے نا, کون بولے یہاں پر؟ مطلب توہین کر رہے ہیں ایک طرح سے. یہ بہت زیادہ توہین. مطلب ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے کی جرت کیسے ہوئی آپ کی؟ یعنی وہ اس کا مقابلہ اپنے سے کر رہے ہیں. اس کی اصل میں ابتدا ہوئی ہے ثاقب نثار کے صاحب کے دور سے, کیونکہ صادق اور امین کانا آدمی تھا. صادق اور امین ان کو قرار دیا نا, تو صادق اور امین دنیا میں ایک ہی شخص کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. صادق امین جو آدمی کے پیچھے کرپشن, اب یہ کرپشن پہ جو آ گیا نا انڈیکس آ گیا, آپ کہاں سے کہاں پر 16 ڈگری اوپر چلے گئے, 140 نمبر پہ آ گئے. ہاں بتائیے. مطلب کسی چیز میں تو ترقی ہوئی نہیں, تو کرپشن میں ترقی کر رہے ہیں نا. اب کیا کریں میرے صاحب, کیا کریں؟ جس چیز میں کر سکتے تھے اسی میں کیا. اچھا اب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ذرا عوامی مسائل ہیں. جی کریں گے. گیس کا بحران, کوکنگ آئل, گھی, آٹا, چاول سب مہنگا, لیکن لانے والے بھی بے فکر ہیں اور جو ان کو لایا گیا وہ بھی بے فکر ہیں. نہیں وہ یہ مسائل ہیں زین صاحب, وہ ہم بات کر دیتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب سردی تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن گیس کا بحران دستور ہے. گیس کا بحران ہے, اور جمعے کے دن خصوصاً کوکنگ آئل ہے, گھی ہے, آٹا چاول سب مہنگے ہو گئے ہیں. مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. اور دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 10 کلو کی بوری جو ہے 1000 کی ہو گئی ہے. 100 روپے کلو ہو گیا. نہیں 100 روپے کلو ہو گیا. یعنی دیکھیے کیا زمانہ آ گیا. 100 روپے کی 10 کلو ملتی تھی ایک زمانے میں. وہ تو بہت ضیاء الحق صاحب کا دور ہوگا وہ. جی لیکن ہم نے تو خیر 2 روپے من دیکھا ہے کہ اپنے زمانے میں جب ہم آئے تھے پاکستان تو ہم 2 روپے من ملتا تھا گیہوں. اچھا یہ سب کچھ بدنظمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں بدنظمی پکا ہے. دیکھیں آپ نے ایک سوال کیا تھا, اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لانے والے جو ہیں, بھئی لانے والے اب کیا کریں؟ اب زرداری کو لائیں واپس کیا؟ نہیں عوام یا نہیں ایک منٹ ہولڈ کریں, یا پھر نواز شریف کو لائیں. یہ عوام خود اس قابل ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جب جیسے تم خود ہوگے ویسے تم پر حکمران تمہارے ہوں گے تمہارے حکمران تمہارے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. وہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو یہ کم سے کم بہتر ہے کہ بھئی کوئی نظام تو چلا رہا ہے لیکن ان کو نہیں لانا چاہیے. بھئی جن کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ ایک کلپ ہے ہمارے پاس, آپ دکھا دیں کہ وہ میں نے امارات میں ایک پورا علاقہ پاکستانیوں کا بنایا ہوا ہے. جی جب سے عمران آیا وہ وہاں سے کام بند ہو گیا, اس لیے کہ وہاں سے فنڈنگ نہیں آ رہی. ابھی یہاں کراچی سے پاکستان نہیں جا رہا, یہاں سے پیسہ سرمایہ نہیں جا رہا. سارے بلاک پڑے ہوئے ہیں لیکن اب کسی مقصد کے لیے نہیں. اب ایسی جگہ تم پیسے لگا رہے ہو جن کو ڈوبنا ہے, وہ سرزمین رہ نہیں سکتی ہے اس حالت کے اندر. وہاں پیسے لگا رہے ہو, یہ سرزمین جو سرزب ہے یہاں پیسے لگاتے نہیں ہو. اپنے پیسے حرام کے, یعنی میں نے یہاں کے لوٹ کر پیسہ جو ہے حرام کے پیسے جا کے وہاں لگاتے ہو تم, تو وہ کیسے رہے گا؟ وہ ملک ڈوب جائے گا. اور برطانیہ میں کوئی اچھا حال نہیں ہوگا, یقین مان لیجیے آپ. میں آپ کو مانین کہتا ہوں کہ یہ کیفیت ہوگی, کیونکہ برطانیہ جس طرح سے لوٹا ہے دنیا کو, ایک دن تو حساب آئے گا نا اس کا. اللہ کے نظام کو اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو پھر وہ تو کہے گا نا کہ ہاں یہ ہونا ہے ان کے ساتھ میں. لیکن میرے صاحب دیکھیں کچھ چیزیں گورنمنٹ کر سکتی تھی لیکن گورنمنٹ نے نہیں کیا, کیونکہ وہ نہیں ہے. لوٹ مار والے بیٹھے ہیں. تو بھائی وہ بات یہ ہے کہ اب فوج کس معاملے میں, مجھے بتائیے, آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں, کس معاملے میں مداخلت کریں؟ مجھے ایک بات انہوں نے کہا, آپ پہلے آپ مجھے بات پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہی تھی, بعد میں پھر میں نے کہا تھا کہ بھائی اس کو رہنے دو. بھائی انہوں نے اس پر کہا تھا کہ اس کو ہٹا دو, چیف صاحب نے کہا اس کو ہٹا دو, بوزدار کو نہیں ہٹایا اس نے, اڑی کرتا. اب جس طرح سے اس نے تصویر کھنچوائی ہے
بدتمیزی کی ہے چیف صاحب کے ساتھ میں، یعنی خود بیٹھا ہوا ہے میں نے ٹیبل کے ساتھ میں، اور اس کو بٹھایا ہوا ہے ایسے جیسے کہ وہ پولیس والا بیٹھا ہو. یہ توہین کا طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ہمارے ہاں اتنا اس طرح سے نہیں بے عزت کیا جاتا جس طرح سے یہ کر رہا آدمی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تصویر آنی نہیں چاہیے تھی. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ میں نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ وہ جو رانا مقبول آیا تھا تو اس کو کہا سلوٹ مارے، تو میں کھڑا ہوں اور یہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ سلوٹ مارے، تو وہ فوٹو میں نے چھپا دیا تھا سارے اخبارات میں. یعنی آن دی انسٹرکشن آف نواز شریف میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کو ٹھیک کرو، تو میں نے اس کو ٹھیک کیا. تو وہ الگ بات ہے، اب تو وہ سینیٹر ہے. تو نواز شریف تو بادشاہ آدمی نا، سب کو میں نے کس کو اس نے نہیں میں نے پالا ہے. اس معاملے میں دونوں ایک جیسے ہیں، زرداری صاحب بھی ایسے ہیں. نہیں زرداری وہی خوب بخشتے ہیں. نہیں وہ تھوڑا نرم بخشتا ہے، نرم ہے. یہ تو بہت زیادہ سخت ہے بھائی تمہارا زرداری. خیر میرے صاحب عوامی مقابلے میں، لیکن اس کے مقابلے میں یہ پہنچا نہیں ہے. یہ کہتا ہے میں جب تک اس کے مقابلے میں نہیں پہنچوں. لیکن بے ایمانی کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے. اس بے ایمانی کے مقابلے میں یہ لے کے آئے تھے کہ بھائی چلو ایک، لیکن یہ لوگ ٹھگے مرزا صاحب، یہ تو ایسی بے ایمانی کر رہے ہیں کہ لوگ ہنستے مسکراتے. اب اس کو چھوڑ دیں. اب اسٹیبلشمنٹ میں کی بات الگ ہے کہ اس پہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے غلط بندے کو لے آئے ہو. یہ سوال ٹھیک ہے، یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. جی آ جائیں اگلے. اچھا آپ پی ایس ایل پہ جو کیا ہے انہوں نے، ایک قسم کی یہ جو شیطانیت کی ہے کہ جس طرح کہ آپ نے گانا بجانا شروع کیا، معلوم ہوا کہ ایک جو انڈیا کی فلمی شو ہو رہا، یہ بند کریں اور ریاست مدینہ کی پھر بات کرنا، یا ریاست مدینہ کی بات کرنا بند کریں. ایسا لگ رہا ہے نیو یارک میں کوئی کانسرٹ ہو رہا ہے. بتائیے کنسرٹ کا کیا اس طرح کا انداز تھا. انڈیا میں آج کل نیو یارک چھوٹا ہو گیا ہے، آج کل بمبئی جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے کنسرٹ کے معاملے میں. نیو یارک کیا بیچتا ہے ابھی؟ تو انڈیا سب سے آگے ہے نیوڈ پن میں. جو ظلم یعنی جو بے حیائی اور فحاشی انڈیا میں ہو رہی ہے، وہ نیو یارک بھی شامل آ جائے گا. اس سے فن کا مظاہرہ اپنی اقدار کے مطابق بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا. نہیں کیا فن ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس فن آپ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ثقافتی ورثہ ہے وہ سارے جب آپ دکھاتے ہیں، بھائی سندھی ہماری جو ہے وہ مجرک ٹوپی کا وہ بجا دیتے، پنجاب کا ڈھول بجا دیتے جی، اور بلوچیوں کا اپنا جو رقص ہے وہ دکھا دیتے. ایک سے بڑھ کر ایک بہترین ہے. وہ دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہے جی. اتنا زبردست ہماری ثقافت ہے. اب آئمہ بیگ اب ہمارے پٹھانوں کا وہ دکھا دیتے جی، جو ہمارے وہ ہوتا ہے وہ جو اپنے ڈانس کرتے ہیں جی، ان کی لڈی دکھا دیتے. آپ کے پاس 50 قسم کے آپ کے سسٹم ہے، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور مغرب کے انداز کو اپنایا. مغرب انداز شرم کی بات ہے، حیا کریں، شرم کریں. اچھا دیکھیں، انڈیا کی لیگ ہوتی ہے انڈینز کی، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. سری لنکن کا ہوتا ہے، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے. بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، دیکھو نا بنگلہ دیش کا اپنا انداز ہوتا ہے. سری لنکن بہت اچھے لوگ ہیں جی، بڑے پڑھے، 100% ان کی لٹریسی ریٹ بہت اچھا ان کا. لیکن وہ بھی اپنی تقریبات یہ کو لوگ تو یعنی پاگل ہو جاتے ہیں. اب یہ کام پہ لگ گئے. اب دیکھیے کتنی زحمت ہو رہی ہے. اگر آپ پی ایس ایل کو دیکھیں، دیکھنے والے 4 ہیں، اور ہمیں اتنی ہم یہاں سے جب گئے ہیں اپنے چینل سے تو کتنا گھوم کے ہمیں جانا پڑا. ابھی 2 ہفتے تک یہ مزید دیکھیے آپ دیکھیں نا، کوئی انسانیت کو کچھ تو دیکھیں نا کہ شہریوں کو آپ کو کیا تو اس کو لے جائیں وہاں پر بیریا ٹاؤن میں جی، تاکہ ہماری جان چھوٹے. بیریا ٹاؤن میں بھی تو اچھا میوزیم ہے نا بھائی، آپ اسٹیڈیم ہے وہاں لے جاؤ جی. ہماری جان چھوٹے. کاروبار کا مسئلہ ہے نا میرے صاحب، یہ کھیل سے زیادہ اب کاروبار ہو گیا ہے. بھائی کاروبار کہاں ہے ابھی؟ کاروبار ابھی تو لوگ آ نہیں رہے نا. نہیں اس وقت ان کا پرابلم یہ نہیں ہے کھیل ویل کا نہیں. اس وقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پیس ہے، اور یہاں پر جو انڈیا ہمارے بارے میں جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ ایک ٹیکٹیکل ہمارا موو ہے کہ ہم اس کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے باوجود کہ انڈیا ہماری مخالفت کرتا ہے، دوسرے لوگ گورے ہماری مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کرکٹ ہمارے یہاں کھیلا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہم دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پرامن ملک ہے، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں. لیکن اس کو مزید بہتر لیکن اس سے دیکھیں اس سے زحمت جو ہو رہی ہے عوام کو وہ کتنی ہو رہی ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں نا جی. اس کا کوئی حل اب عوام اگر آپ یہ 10 آدمی کی شہادت روک لیتے تو بڑی بات تھی نا. بالکل ٹھیک ہے. 3 آدمی کی آپ شہادت آپ روک دیتے سوئی میں تو بڑی بات تھی. ایک آدمی کو آپ روک لیتے وہاں پر جی میران شاہ میں تو بات تھی. آپ تو کچھ بھی نہیں روک سکے ایک میں. تو کیا آپ کا چہرہ تو وہی کا وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ختم ہوا مرزا صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.